ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وہ بات جو اللہ جل وعلا نے نہیں کہی، اللہ سے منسوب کرنا، یہ اللہ کی ذات پر تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ بے لگام ہو چکا ہے یہ سوشل الیکٹرانک میڈیا میس کمیونیکیشن، جس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، جو خیال آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا میں ابدی جہنم ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص بھی کوئی جھوٹی بات، جھوٹے نظریات، اپنے ذاتی تخیلات، برے عقیدے اور دنیاوی تجربات اور سنی سنائی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یا اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، کذب کرتا ہے، افتراء کرتا ہے، من گھڑت باتیں جو اس کے ذہن میں فتنے جنم لیتے ہیں، یا نفس اس کو جو بات کرتا ہے، یا وہ ذاتی نظریات لے کر اللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے یا اللہ پر تہمت لگاتا ہے، وہ شخص بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی سزا ہمیشہ کی دوزخ ہے، ابدی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے نہیں فرمائی۔ ہمیشہ وہی بات کریں، آگے پہنچائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں، قرآن پاک میں جو موجود ہے اور احادیث نبویہ میں جو موجود ہے۔ اسی لیے احادیث کو اتنا پرکھا گیا کہ اسماء الرجال کا ایک پورا نظام اسانید کا موجود ہے۔ احادیث کی قسمیں ہوئیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث غریب ہے، حدیث ضعیف ہے یا حدیث حسن ہے۔ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے، یہ اسی وجہ پر ہوئی ہے کہ کوئی جھوٹی بات، موضوع حدیث اس لیے وہاں سے نکال کر الگ کی گئیں کہ تہمتیں نہ لگائی جائیں، جھوٹ افتراء نہ کیا جائے، جھوٹ نہ باندھا جائے، اپنی سنی سنائی کوئی بات یا ذہن میں کوئی بات یا وسوسہ آ گیا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ اس سے بہت بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے نظریات ناقص ہوتے ہیں۔ انسان کی جو سمجھ میں بات آ جائے، اس کی خود کی سمجھ اور عقل خود ناقص ہے۔ وہ کس طرح سے اپنے ہی تجربات کو اللہ کی بات کے ساتھ منسوب کر سکتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسوب کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فرمایا اس سے بھی بڑا کوئی ظالم شخص ہوگا جو سنی سنائی بات کو یا اپنے ذاتی تخیلات کو اور برے نظریات کو اور شیطانی اور نفسی وسواس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کر دے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے روز، اور ان سے پوچھا جائے گا یقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، اس کے جسمانی اعضاء کہیں گے، جو فرشتے یہاں پر موجود ہیں وہ گواہی دیں گے، اور وہ مخلوقات جو اس کے دائیں بائیں موجود ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اس لیے اشہاد کا صیغہ استعمال کیا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ وہ گواہ لائے جائیں گے، اس کے سامنے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور وہ گواہی دیں گے، تمام گواہان اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں اس جھوٹے شخص کی گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ انہوں نے ہمارے سامنے تجھ پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنت فتح باب ہے جہنم کا، ابدی ٹھکانہ ہے ان کے لیے، انہیں ہمیشہ کی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ افتراء کرتے ہیں، اور اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، غلط تشریحات کرتے ہیں، قرآن کی غلط تعبیرات بتاتے ہیں، متصل تعلیمات آگے نہیں دیتے، جو ان کے دماغ میں آیا، جو ان کے دل میں بات آئی، یا وہ جو سمجھے آگے بیان کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ قرآن کے معانی و مفاہیم بدل بدل کر جو لوگوں کو، عام عوام کو گمراہ کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ ہمیشہ کی دوزخ میں پھینکے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ سے نہ نکالا جائے گا،
کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ لہٰذا یہ جو زبان دی گئی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، وہ زبان خود بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اور وہ مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آسمانی گواہان موجود ہوں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے سامنے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ لہٰذا داعین، واعظین، مقررین، خطباء، علماء، ان کو احساس کرنا چاہیے۔ آج ہر شخص دین کے اتنے مفاہیم بیان کر رہا ہے اور ایسے ایسے نئے عقائد جنم لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں کہ امت میں وحدت نہیں رہی، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، فرقے بن چکے ہیں، امت ایک جماعت نہیں رہی، ان میں یگانگی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریات خلط ملط ہو گئے ہیں، عقائد خلط ملط ہو گئے ہیں، اعتقادات گرد آلود ہو گئے ہیں، اس میں اتنی گندگی پھیل چکی ہے کہ ان کی صفائی کی ضرورت ہے۔ پہلے انہیں صاف کیا جائے، عقائد کو حقائق کے ساتھ بیان کیا جائے، اسلامی عقائد کو حقائق کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقائق قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ باتوں کو خلط ملط ملاوٹ کے ساتھ آگے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، عقیدہ توحید کے اوپر آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلائل نہیں ہے قرآن و سنت کے، تو آگے آپ کا بیان کرنا گناہ ہے، یہ کذب ہے، افتراء ہے، زور ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آج بہت زیادہ کلام کرنے سے بہتر ہے اگر آپ کی اس خاص موضوع کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے، اگر آپ کی مقام نبوت اور رسالت کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ پابند ہیں، آپ آگے کلام نہیں کر سکتے، آگے آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ خاموش رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی مقام نبوت و رسالت اور معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا تو آپ نے بیچاری عوام کو گمراہ کیوں کیا، اور غلط نظریات اور عقائد انہیں کیوں بتائے، حقائق کے ساتھ عقائد کیوں بیان نہیں کیے؟ اس کی گرفت ہوگی، سخت گرفت ہوگی، اور اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو خاموش رہنا چاہیے وہاں جہاں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی کامل معرفت نہیں رکھتے، جن کے پاس مکمل تاریخ کا علم نہیں ہے، اور اس تاریخ کو قرآن و سنت کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور اپنے اندر کا نفاق دور نہیں کرتے، اپنے اندر صداقت اور امانت نہیں لاتے، اگر آپ کا ترازو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ قاضی بنیں اور آگے آپ تعلیم دیں اس چیز کی جس کا آپ کو خود ہی علم نہیں ہے۔ امت میں بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقائد کو حقائق پر بیان نہیں کرتے، وہ عقائد بیان کرتے ہیں اپنے ذاتی افتراء اور کذب کے ساتھ، تعصب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، حقائق بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سننا بھی جرم ہے۔ وہ تمام واعظین، خطباء، مقررین، داعین اور علماء جن کے پاس اسپیسیفک سبجیکٹ کی مکمل کلیئرٹی نہیں ہے، دلائل موجود نہیں ہے، قرآن و سنت کے نصوص کا علم نہیں ہے، شان نزول کا علم نہیں ہے، ناسخ و منسوخ کا نہیں پتا، احکام قرآن کا نہیں پتا، ان پر آگے واعظ و تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ غلط بات آگے پہنچائیں گے اپنی کم علمی اور بے وقوفی کی وجہ سے، عوام منتشر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سے آج امت مسلمہ کے عوام کا طبقہ باغی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ حقائق کے ساتھ عقائد بیان نہیں کرتے، تعصب کے اوپر بیان کرتے ہیں، ان کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی علم نہیں ہے، قرآن کے احکام کا علم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کے اوپر محنت نہیں کرتے، سنت کے اوپر محنت نہیں کرتے، احادیث کی
ثقافت کی صحت کے اوپر محنت نہیں کرتے،